یہ سورہ ابراہیم ہے. مالک کو پیار اتنا ہے, جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا, اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. اتنی محبت ہے حضرت خلیل اللہ سے رب کریم کو. یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں دعا مانگتے ہیں. اب ذرا یہ دعا بھی دیکھیں کتنی معنی خیز ہے. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں رہتے تھے, پر دعائیں مکے کے لیے مانگ رہے ہیں. اے اللہ اس شہر کو امن والا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مکے مدینے میں ہمیشہ امن ہی رہے, اللہ اسے امن والا بنا دے. ایک بات آپ کو عرض کروں, جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک امن نہ ہو نہ تجارتوں کا مزہ ہے نہ عبادتوں کا مزہ ہے. کام کاج بھی تبھی ہوتا ہے جب امن ہو. عبادت, ریاضت, تبلیغ, تعلیم تبھی ہوتی ہے جب امن ہو. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام قیام امن کی ضرورت کے بارے میں کس طرح بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جب تک امن نہیں ہوگا, جب تک اطمینان نہیں ہوگا, ٹھہراؤ نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا, زندگی کیسے آگے بڑھے گی. اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان ملک کے اندر امن رہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے شہروں میں, علاقوں میں امن رہے. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو امن پسند نہیں ہوتا, بدامنی پیدا کرتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, یہ غیبتیں کرنے والے, چغلیاں کرنے والے, ایک دوسرے کے بارے میں سازشیں کرنے والے, شرارتیں کرنے والے, یہ سارے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. اور جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا لے. دنیا میں وہ بندہ بچ گیا جس کا عقیدہ محفوظ ہو گیا. سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اس بندے کے پاس ہے جس کی اولاد کے عقیدے ٹھیک ہے, جو اسلام پر پختہ ہے. آج ملحد آگے ہیں, ملحد بے دین, جو ذہنوں میں سوال چھوڑتے ہیں معاذ اللہ, ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کے قریب بیٹھا کرو, ان کی باتیں سنا کرو, ان کی سوچیں دیکھا کرو. تھوڑے دن پہلے ایک بچہ مجھے پوسٹ دکھانے لگا, کہنے لگا یہ دیکھیں ایک بندے نے پوسٹ کی ہے, کروڑوں اربوں روپیہ تم جانوروں کو قربان کرنے پہ لگا دیتے ہو, یہ غریبوں کو دے دو, لوگوں کے گھر بن جائیں, بچیوں کی شادیاں ہو جائیں. پتہ نہیں لوگوں کو ہر دینی کام پہ غریب کیوں یاد آ جاتے ہیں. میں نے انہیں کہا میں دیہاتی آدمی ہوں, ہمارے ڈیرے کے ساتھ ایک ڈیرا ہوتا تھا, چاچا جی بشیر صاحب نے نا ہر سال وہ بیل پالتے تھے بیچنے کے لیے, غریب آدمی تھا, اور کہا کرتا تھا اس دفعہ میرے جانور بڑے اچھے ہیں, یہ صحیح بک گئے تو 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا. پال کر بیچنے والے بھی غریب کم ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں بڑے فارم بناتے ہیں, پال کر بیچنے والے بھی غریب. اور جو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ او میرا سارے انو بڑا گوشت باندھے کہندے ڈاکٹر ڈکیا ہے, وہ تو کھائیں گے مرغی یا بکرا, اے جنہیں ویڑے پل دے جے ماڑے ہی کھانے نے. اس لیے یہ جو روغن خیال ہے نا, کہتے ہیں قربانی نہ کرو غریبوں کو دے دو, ان کو فکر نہ کرو, یہ غریبہ ہی کھانی ہے ساری. امیرہ نو تے بند دے سارے انو, جس سے پوچھو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر نے بند کیتا ہے, تو بھائی غریبوں کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے, وہ انشاءاللہ کھائیں گے, بلکہ ان کے لیے صحیح کر کے کھلتا ہی بڑی عید والے دن ہے. تو آپ ان کا بھی بند کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم کی یہ دعا کہ یا اللہ بتوں سے ہمیں بچا, ہماری اولادوں کو بچا, وہ تو بچے ہوئے تھے. یہ دعا ہی ہماری تعلیم کے لیے, بچوں کی نگرانی کرو, ان کا خیال رکھو, یہ کسی بے دین بد عقیدہ کے پاس نہ جائیں. ان کی زبانوں پہ جب بھی نام آئے یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے پہ درود و سلام پڑھیں. یہ کبھی جناب ابو بکر کی بات کریں, یہ کبھی عمر کی بات کریں, یہ کبھی سیدنا عثمان کی کریں, یہ کبھی مولا علی کی کریں, یہ بار بار کہیں کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. بار بار بات کریں حضور کی اولاد.
تو عزیز بھائی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا، گندے عقیدے والوں سے بچا۔ پھر فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس۔ یہ دیکھو بتوں کی بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے بڑے لگ گئے، حضرت ابراہیم تو کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ گمراہی ویسے ہی جلدی دل کے اندر جگہ پکڑتی ہے، شیطانی باتیں ویسے ہی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں، ڈھیر سارے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا۔ تو جو بولتے نہیں تھے باطل، جو باطل بولتے نہیں تھے انہوں نے بڑے گمراہ کیے، تو جو بولنے والے ہیں وہ دیکھیں کتنوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے حضرت اقبال بولے، کہنے لگے یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور فرماتے ہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پہ پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ گواہی دیتے رہیں گے اللہ کی توحید۔ کثیر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ایک اور ذرا انوکھا انداز دیکھیے جناب ابراہیم کا، فرماتے ہیں فمن تابعنی فانہ منی، یا اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، تو اے کلیم جو آپ کی پیروی نہ کرے، انداز دیکھیے، فمن تابعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے مالک وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور اللہ جو میری نافرمانی کرے نا، ابراہیم اس کے ساتھ کیا کریں جو آپ کا نافرمان ہے؟ فرمایا فانک غفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا معاف کرنے والا ہے، جو فرما برداری کرے وہ تو میرا ہے، اور مالک جو نافرمانی کرے تو بڑا مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں جو نافرمانی کرے، جو ہمارا نافرمان ہو وہ کسی کام کا نہیں، مارو سزا دو، فرمایا جو میرا نافرمان، مالک تو غفور الرحیم ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے۔